لكان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. ہمارے منہ میں خدا نہ کرے. سامنے محترم نے اپنے پاک کتابوں کا آغاز تلاوت قرآن پاک نال ہو چکا اور نعت خوانی کا مختصر جا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ مختصر حاضری واسطے دھیان بھی ہوئے گا. تو دوست احباب جسے اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت سماعت فرماؤ. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان سماعت فرماؤ تو خلوص نال شوق نال سبحان اللہ دے نال حدیث مبارکہ کریم نبی علیہ السلام دا فرمانے علی شان کہ جیسے حضرت مسلمان ایک دفعہ سبحان اللہ کہندا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان قدرت دے نال اس مسلمان دے نام دا جنت جنت درخت لگا دیندے نے. تو سامعین محترم کوئی بڑا وظیفہ کوئی بڑا عمل نہیں جدے تے بڑا وقت لگدا اور اجر تھوڑا جہا بلکہ ایسا نہیں. مالک الملک نے اپنے محبوب دی امت نو بخشن واسطے بے شمار وسیلے پیدا فرمائے نے جنہ دے اندر یہ بھی ایک وسیلہ آیا کہ جس وقت حضرت مسلمان اللہ دا نام مبارک سبحان اللہ دا ورد کرے گا او دے نام دا جنت دے اندر درخت لگ جاوے گا. تو انشاءاللہ میرے کریم نبی دے صدقے او جنت دی سعادت او جنت دے اندر لگا ہے درخت مسلمان دے نام دا انشاءاللہ نصیب بھی ہوگا. حضرات محترم نعت خوانی واسطے حافظ محمد بلال صاحب ناشری بن گئے. انہاں دی آمد تو پہلے محبت دے نال خلوص نال ایک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری شہدائے کرب و بلا شہدائے کرب و بلا. حافظ محمد بلال یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قدموں میں اسماعیل کے زمزم تو بہ گیا، قدموں میں اسماعیل کے زمزم تو بہ گیا، پر خالی پڑا رہا تھا
مولا حسین کا دختر نبی کی تھی نہ بابا حسین کا رویا نہ اس وقت تو بھی اے آسمان رویا نہ اس وقت تو چل رہا تھا تیرے سامنے جب خیمہ حسین کا جل رہا تھا تیرے سامنے جب خیمہ حسین کا غم خار کون تھا میرے مولا حسین کا کہتی تھی زینب شام میں ایسا گناہ شام کہتی تھی زینب شام میں ایسا گناہ شام آئے ہو دیکھنے کو تماشا حسین کا آئے ہو دیکھنے کو تماشا حسین کا غم خار کون تھا میرے مولا حسین کا مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا غم خار کون تھا میرے مولا حسین کا دختر نبی کی تھی نہ بابا حسین کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری واسطے بھائی محمد ذیشان ارور سے علی صاحب تشریف جاندے نے اور اپنی حاضری دربار امامی حباب مدنہ میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سرگیدہ تارا یارو سرگیدہ تارا اس سرگیدہ تارا سرگیدہ تارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا بس تیرا سہارا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنا پیش کر دے شاعر اپنے انداز سے لکھتا. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسین دی ماں نبی دیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسین دی ماں نبی دیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسین گودے نبی چپلیا. حسین گودے نبی چپلیا. اے تیسرا امام چلیا. حسین گودے نبی چپلیا. اے تیسرا امام چلیا. حسین پنج تا پنجواں جیے. حسین پنج تا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسین پنج تا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے. اور حیران نے سب یزید ٹولے بغیر سر تو حسین بولے. حیران نے سب یزید ٹولے بغیر گھر تو حسین بولے. شہیداں دیے کوئی زندگی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. کیونکہ اٹھے جن شہباز فضائے اندر سب تو وکری پرواز. حسین دیے کردار گفتار تے ہر ایک شے واللہ قابل ناز. حسین دیے تے جدوں کرتی قرآن دی کوئی کر دے مینوں لگتا آواز. حسین دیے ہاتھی مجھ تے نماز نے سب پڑھ دے پر سب تو بکر نماز. حسین دیے شہیداں دیے زندگی اجے بھی پوچھنے حسین کیے. صبر بھی جس پہ ہے ناز کردا ہے تیرا ساد حسین ورگا. صبر بھی جس پہ ہے ناز کردا
ہے کیڑا صاحب حسین ورگا لٹا کے سب کچھ نہ کیتا سی اجے بھی پوچھنے حسین کیے لٹا کے سب کچھ نہ کیتا سی اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے الحمدللہ الذی خلقنا وجعلنا من امت حبیبہ المصطفى الذي لا هيت له ولا جهت له ولا كيفية له لا جزء عضو له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان تعالى نوارد الجسمانية والمكانية والبشرية والإنسانية الذي جعل نبينا إمام المرسلين والصلاة والسلام على هادي الصراط الحكمة والهدى صاحب التاج والمعراج وختم النبوة أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات مل کر باواز بلند درود و سلام السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حضرات محترم میں دیکھ رہا کہ پہلے بھی درود پاک دا کیا گیا تو بندے تھوڑے دی گل نہیں ہوتی، کم بندے ہوں یہ بات نہیں ہے. وہ منظر یاد کریں جب 313 تھے اور کئیوں پہ باری آ گئے تھے. اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے اور عاشق رسول بھی تھے آپ، اور فرمایا کہ آج بھی ان کا نام ہے، محافل میں نام لیا جاتا ہے. علماء جو ہیں وہ اپنی تقاریر میں بیان میں ان کا ذکر کرتے ہیں. حضرات محترم ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی راز کی بات ہے، چلو بتا دیتا ہوں. پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی شاعری کی، ساری جو ہے قرآن و حدیث سے بالکل ملتی جلتی ہے، اور میں کچھ بھی باہر نہیں لکھا، آقا کی شان میں لکھا، پیغمبر پاک کی شان میں لکھا. پوچھا کہ آپ نے یہ مقام کہاں سے حاصل کیا؟ فرمایا کہ میں نے گن کے 1000 مرتبہ، فرمایا 1 کروڑ مرتبہ
آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا. فرمایا اللہ نے میرے سارے کے سارے پر درود ڈالے. فرمایا پھر جب قبر میں گئے پوچھا کہ قبر میں کیا معاملہ آیا. فرمایا جس سستی پہ میں درود پاک پڑھتا تھا فرمایا میری ساری ایک طرف. اور فرمایا کہ ایک لفظ کی وجہ سے ایک نام کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. فرمایا وہ راز بتا دیں. فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا وہ تو ٹھنڈے اس درود پاک نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جتنی جلدی پڑھو گے جتنا میرا ساتھ دیو گے اتنا کم ٹائم لواں گا. ذرا باول دے بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلک وصحبک یا سیدی. یار ہلے بھی ٹھنڈا الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلک وصحبک یا سیدی حبیب اللہ. ایک بھائی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ان کے کیمرے میں محفوظ ہے. ایک ویڈیو مدینہ شریف میں بن رہی ہے. آقا جانتے ہیں کہ کون کون پڑھ رہا ہے. حضرات محترم کی وقت کم ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا اور بھائی محمد آصف ان کے برادران جو ہیں اور ان کے والد محترم جو ہیں آپ جو آئے ہیں سب اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. ان کا بلانا اہتمام کرنا اللہ اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے. حضرات محترم میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب اعلان فرما دو. مفہوم بیان کر رہا ہوں سادہ سادہ لفظوں میں. اے حبیب یہ بیان کر دو اعلان فرما دو کہ میں اور تم سے کسی بات کی اجرت نہیں مانگتا. ہاں لیکن یہ ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کرو. مودت کا اعلان فرما دو. مودت ہے کیا چیز؟ آسان سے لفظوں میں تصوف میں جو صوفیاء ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مثال یہ دیتے ہیں کہ مودت یہ ہے کہ جب دودھ کو گرم کرنے کے لیے آگ پہ رکھا جائے تو وہ اوپر آنا شروع کر دیتا ہے. پانی اس میں سے بخارات بن کے اڑ جاتا ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دودھ پانی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. جب اسے پانی کا چھینٹا دو دودھ نیچے بیٹھ جاتا ہے. فرمایا ایسی محبت کرو کہ اگر تم سے اہل بیت کی محبت نکال لی جائے جان تو جاتی ہے جائے پر اہل بیت کی محبت یا نبی یا فرماتے کہ جان جاتی ہو جائے اہل بیت کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جائے. مدد کہتے ہیں سے جناب والا میں نے جو آیت کریمہ پڑھی کہ اہل بیت کی مدد اللہ سب کو نصیب فرمائے. فرمایا کہ آپ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ کی ہستی تو وہ ہے عید کا دن ہو لباس نہیں بنوایا. اماں سے کہا لباس چاہیے. والدہ کہتی ہیں بیٹا فکر نہ کرو لباس آ جائے گا. مصلی بچھا لیتی ہے. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا لباس نہیں بنا. فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ملے اے جبریل سدرۃ المنتہا کو چھوڑو جاؤ میرے حبیب کی رخت جگر پر جنت سے لباس لے کر جاؤ. فرمایا جبریل آج فرشتہ بن کر جانا بلکہ آج دلسی بن کر ملے حبیب کی رخت جگر کے دروازے پر. فرمایا یہ تو وہ ہستی ہے جن کے دروازے پر جبریل آئے وہ بھی امام علی مقام شہزادہ سلیمان کریمین کا درزی بن کر آئے. فرمایا یہ تو وہ شان والے ہیں. فرمایا یہ تو وہ ہیں جن کا رونا محنت کو بھی پسند نہیں ہے. فرمایا کہ جب آپ چھوٹے تھے نا تو حضرت بھائی محترم آپ نے جب اسلام قبول کیا بڑے سینے جمیل تھے بال گنگریالے تھے تو جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نا آپ آتے اور مسجد نبی شریف میں نا وہ جب بھی آتے نا تو ان کی گود میں بیٹھ جایا کرتے بالوں میں ہاتھ مارتے. تو آپ پھر جب جانے لگتے نا تو حضرت دائی قلبی جیب سے کھجوریں نکال کر دیتے. فرمایا ایک دن حضور نے بلایا حضرت دائی قلبی کو اور کہا حکم دیا کہ جاؤ میرا خط یہ شام کی طرف لے جاؤ. اب آپ نے جب ہاتھ پکڑا نا تو آقا کا حکم ہے غلام تو اپنی جان دینے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں. سوچنے لگے ایک طرف آقا کا حکم ہے کہ خط لے کر جانا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ کے نواسے آئیں گے وہ تو اس وقت میرے ساتھ کھیلا کرتے ہیں پھر میں انہیں کچھ چیز بھی دیا کرتا ہوں. اگر میں ان کے پاس گیا تو وہ جانے سے روک دیں گے. ادھر آقا کا حکم ہے. دل میں یہ سوچا کہ چلو ایسا کرتا ہوں بغیر بتائے بنا بتائے شام کو چلا جاتا ہوں. اللہ کی ذات بہتر فرما دے.
फरमाया कि आप चले गए। जब वो वक्त हुआ जब आप मस्जिद में आया करते थे और नवासा रसूल आपकी गोद में खेला करते थे, फरमाया कि आप मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबरील सलाम को हुक्म दिया कि जबरील जाओ और तहिया कल्बी की सूरत में तैयार कर लो, अपनी जेब में जन्नत से कुछ फल ले जाना, क्योंकि तहिया कल्बी खजूरें दिया करते थे, कुछ मीठा दिया करते थे। फरमाया कि आप निकले, मस्जिद नबी में आए, इतनी देर में इमाम अली मुकाम पहुंच गए। पर आया जब खेलने लगे ना, कभी उनको उनके सीने से लगते हैं, कभी उनके गाल चूमते हैं, और जब बालों में हाथ मारे ना तो उनके बाल घुंघराले थे, इनके बाल सीधे थे। फिर जब आपने खेल लिया, घर जाने लगे तो ख्याल आया फौरन कि वो तो हुक्म मिला है, कुछ मीठा भी दिया करते थे। जनाब जब इमाम अली मुकाम ने जेब में हाथ डाला ना, हाथ डाला तो अल्लाह ने जन्नत से अंगूर भेज दिए जेब में। जनाब जिब्राइल के अंगूर निकाले, सखियों का घराना है, तकसीम कर दिए, 3 दाने घर में ले गए, जाके खुद खाया, एक अपनी अम्मा ज़हरा को खिलाया, एक भाई हसन को खिलाया। जब आपने वो जायका चखा, आप फरमाने लगी ये अंगूर दुनिया के लगते नहीं है, लगता उस पार के हैं। फरमाया जब करीम आका घर आए, अर्ज की आपा जान ये अंगूर मुझे दुनिया के नहीं लगते। फरमाया बेटी ये इसलिए जायका मुख्तलिफ है, अल्लाह तबारक व तआला ने जबरील को जन्नत से अंगूर देकर भेज दिया। या रसूल अल्लाह, फरमाया कि जाओ कहीं मेरे हबीब के नवासे का दिल उदास ना हो जाए। ये तो वो है जिनके दिल की उदासियां दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत से जिब्रील को भेज दिया करता है कि जिब्रील जाओ। फरमाया कि ये 10 मुहर्रम है, गुजर चुकी है, महीना वही है, तो मैं कुछ जो मेरे इल्म के हिसाब से है, शहादत के हवाले से वो बयान करना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम, आज तक आप लोगों ने भी सुना होगा कि कुछ साहिबान ऐसी वलवला अंगेज पर तकरीर करते हैं और लोगों को रुला रहे होते हैं कि बड़ा जी मंजर वाकई ये बड़ा दिल को गम देने वाला है। वो ये कहते हैं कि हाय पानी के लिए तरसते रहे, हाय पानी के लिए तरसते रहे। साईं तवक्कल शाह अल्लाह के वली गुजरे हैं मोहतरम, वो अपने मुरीदान से ये कह रहे थे कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका फल तोड़ने के लिए 500 साल का सफर तय करना पड़ता है। कितना वक्त यार, कोई नहीं खड़दा पड़ के, ऊंची बोलो ना, 500 साल का। फिर फल तोड़ के जब वापस आए तो फिर 500 साल लगते हैं, फिर जाके फल मिलता है। तो मुरीदान कहने लगे कि शाह जी ऐ केड़ा सवाब होया, ऐ केड़ा अजर होया, तो मेरी सलाह है 5 साल जाओ फिर 5 साल आओ। पर मैं नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, जन्नत में तुम बैठे रहोगे और दिल में सोचोगे इस दरख्त का फल आना है। आपने फरमाया वो जो सामने दरख्त है तुम ऐसे हाथ करोगे कि आजा, आपका ये कहना था। वो दरख्त अपनी जगह से हिला और आपकी तरफ आने लगा। साईं तवक्कल ने कहा कि रुक जा, वो मैं तो समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। साईं तवक्कल दरख्त को इशारा करे वो अपनी जगह छोड़कर आपके पास आ जाए, तो करीम आका के नवाज से इशारा करे तो नहर फुरात का रुख तो साईं तवक्कल इशारा करे तो सैयद नहीं है, शाह जी है, अल्लाह के वली है। वो इशारा करे तो दरख्त चलकर आ जाए, ये मुकाम है अल्लाह के वली का। तो मोहम्मद मुस्तफा का क्या मुकाम होगा, नवाज साहब मुस्तफा का। कि साईं तवक्कल दिया शान है कि इशारा करे मुरीदां नूं समझाने वास्ते तो दरख्त चल के आ जावे। और मैं वो तो नवासे हैं, वो तो वो है कि सीने पे खेला है, वो तो वो है कि कंधों पे सफर किया है, वो तो वो है कि होंठ दूसरे हैं। और मैं वो इशारा कर क्या नहीं हो सकता। और मैं सुल्तान लारिफीन सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह
آپ کے دریالیہ پر نا ایک بیری ہوا کرتی تھی پہلے، آپ کے مزار کے بالکل سامنے. تو فرمایا کہ وہ اکثر آنے جانے والوں کے سر میں لگ جاتی، کئیوں کے خون نکل آیا. تو جو وہاں پہ عقیدت مند تھے حضرت پیر صالح اور دوسرے لوگ تھے، ایک سید بادشاہ تھے، انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں اس بیری کو کٹا دیتے ہیں. رات سو گئے. سلطان وارثین کے وصال کو 330 سال ہو چکے ہیں. فرمایا کہ آپ کی وصال کے بعد کا واقعہ ہے. دل مریدوں نے مشورہ کیا اور حضرت جی آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں، چلو اس کو کاٹ دیتے ہیں، صبح اس کو کاٹ دیں گے. جب آپ رات سوئے نا تو سلطان وارثین خواب میں آئے. وہ کہنے لگے کہ یار گوسن میری تو مرید ہے ساڈا خاص، اے بیری کٹنی نہیں، اگر تو انو مسئلہ دے لیا تو صبح یہ کہہ دیں گے اپنی جگہ بدلنے کی. فرمایا کہ صبح جب سارے اٹھے بیری نے اپنی جگہ بدل لی. اگر کوئی دیکھنا چاہے میں جا کے دکھا سکتا ہوں، اپنے پلے سے کرایا دوں گا بھائی. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو نام مانتا ہو، بیری نے اپنی جگہ بدل لی. سلطان العارفین خواب میں آ کر بیری کو حکم دے وہ اپنی جگہ بدل دے تو نہر فرات کا رخ کیوں نہیں ہے وہ کی طرف ہو سکتا تھا. بھائی میں ہر مثال سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ تو ہر چیز کے مالک ہیں. ایک زمین پہ ایڑیاں رگڑے تو آب زمزم نکل آئے. فرمایا جو ہر وقت ہونٹ چوستے تھے وہ کچھ زمین پہ پاؤں مارتے زمین پانی نکال دیتی. فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ لاچار نہیں تھے. میرے آقا نے فرما دیا تھا پہلے کہ شہادت ہونی ہے، دنیا والوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے انہیں شہید کر دینا ہے. فرمایا وہ تو میرے آقا کا فرمان پورا ہو رہا تھا، وہ تو رب کی طرف سے تھا. تو جناب زین العابدین جب آپ کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، ہتھ کڑیاں پہنائی ہوئی تھی، آپ کو لے کر جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ کوئی رو پڑا. محبت والے بھی تھے نا لوگ کہ ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے. آپ گھبرائیے گا مت، پریشان نہیں ہونا، آپ پہ یہ امتحان ہے، آپ کا گزر جائے گا. آپ نے فرمایا کس چیز کی بات کرتے ہو؟ ہم ان بیڑیوں کے پابند نہیں ہیں، ہتھ کڑیوں کے پابند نہیں ہیں. ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. ہمارے بابا امام علی مقام چاہیں تو 7 یہودی جو تھا اس کی 7 نسلیں ایمان لے آئے اور جہنم کی آگ ان پہ حرام ہو جائے. فرمایا ہمارے بابے دادے یہ کام کر سکتے ہیں. آپ نے جھٹکا دیا، پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ گئی، ہاتھ کی ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی. فرمایا ہم ان بیڑیوں کے پابند نہیں ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے ہم تو وہ چاہتے ہیں. ساڑھے ہاتھ اندر ہے دل نو جویں کریے کر سکتے ہیں. یہ مقام ہے امام زین العابدین کا. حضور غوث اعظم جناب آپ رستے میں جا رہے تھے تو لوگ جب آپ خطبہ دینے کے لیے آتے نا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے لوگ آپ کو دستبوسی کرتے، ہاتھ چومتے آپ کا. تو ایک دن جب آپ آ رہے تھے نا تو مریدین جو 7 خلیفے تھے خاص، انہوں نے دیکھا کہ آج کوئی آگے بڑھ کے سلام نہیں لے رہا. آگے بڑھ کے بات میں ادھر لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اور میں آج کوئی آپ دل میں سوچا کہ آج یار کی گل ہو گئی، آج کوئی حضور غوث پاک سرکار دا ہاتھ نہیں چوم رہا، نہ ہی کوئی ملنا رہا. فرمایا کہ آپ نے اللہ والے کو ہے نا دلوں کی جانتے ہیں. حضور غوث پاک سرکار نے مرید کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے. فرمایا آپ مسکرانا ہی تھا کہ لوگ اچانک سے ایسا ہوا کہ سارے کے ساروں نے دوڑ لگا دی. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی یہ ترس رہا ہے کہ میں حضور غوث اعظم سے بس 50 کروں سلام لوں. فرمایا کہ مرید کہنے لگا حضور ذرا جلدی کر لیں، خطبے کا ٹائم ہو رہا ہے. فرمایا تو ہی تو چاہتا تھا کہ آج لوگ ہاتھ نہیں چوم رہے. فرمایا ان کے دل ہمارے ہاتھ میں ہیں، جدھر کو چاہے موڑ دیں. یہ ان کے پوترے کا مقام ہے، پھر گھر والوں کا مقام کیا ہوگا، پھر ان کے پھلوں کا مقام کیا ہوگا، بابا کا مقام کیا ہوگا، جناب علی مرتضیٰ کا کیا ہوگا. فرمایا کہ یہ ان کی اولاد کا مقام ہے کہ جس طرف چاہے جس طرح چاہے وہ لوگوں کا دل موڑ دے. فرمایا کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نا ایک محفل لگائی آپ نے تو سب لوگوں کو بلایا کہ آئے کھانے پہ آئے. تو جناب آپ نا ایک طرف بیٹھے تھے تو کسی نے نوجوان نے سنا کہ آپ وہ ہستی ہیں. تو خیبر کے دروازے کو آپ نے ہاتھ مارا، 40 گز لمبا چوڑا دروازہ تھا، 40 گز دور جا کے گرا. تو اس نے کہا کہ میں اس ہستی کی زیارت تو کر کے آؤں. چل پیا زیارت کر. جب اس مقام پر آئے نا جہاں پر دعوت تھی تو کہتے کہ آ کے دیکھا آپ ہاتھ سے کھروٹ توڑ رہے.
अखरोट टूट नहीं रहा था। उसने किसी से पूछा कि वो अली मुर्तजा जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है वो कहाँ पर है? तो किसी ने इशारा किया कि वो सामने बैठे हैं जो अखरोट खा रहे हैं। पास गया, जब देखा ना अखरोट तोड़ते हैं टूट नहीं रहा, करीब गया तो मौला अली पास फरमाया कि किधर आए हो भाई, किमें आए हो? नहीं जी वैसे आया। तो फरमाया वैसे नहीं आया, असी दिला नहीं में जान दे। किमें आए सच्ची गल दस के? फरमाया मैं तो ये देखने आया था कि आपने एक हाथ मारा, वो खैबर का दरवाजा 40 गज दूर जा गिरा, आपसे तो एक अखरोट नहीं टूट रहा, दरवाजा कैसा तोड़ा होगा? आपने अखरोट रखा एक तरफ सीधे हुए, फरमाया कलमा शरीफ पढ़ा, फरमाया कि अब मुझे ले जा, ऐसे 100 दरवाजे और हों मैं तोड़ सकता हूँ। अखरोट में तोड़ रहा था अपनी ताकत से। जब मैंने खैबर तोड़ा था करीम आका की दुआ थी और रब की तरफ से ताकत थी, फरमाया 100 दरवाजे ले आ, मैं वो भी तोड़ के गिरा दूंगा। लगाते थे वो जब नारा तो खैबर तोड़ते थे, कहते थे समंदर को तो वो ये तो वो हैं जिनके बाबा खैबर के दरवाजे को हाथ लगाए तो 40 गज दूर जाके गिरे। फरमाया कि आपकी शहादत हुई। फरमाया आपकी शहादत ऐसी थी कि आज हम उलमा जो हैं कारी कुरान की तिलावत करते हैं, उलमा खुतबे पढ़ते हैं, ये इसलिए है कि उन्होंने अगर कुर्बानी दीन के लिए ना दी होती तो ना मस्जिदों में अजानें होती, ना कोई खुतबे पढ़ता, ना कि कुरान की तिलावत करता। जनाबे वाला यजीद तो ये चाहता था कि मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दे, शराब नोशी को आम कर दे, जना की इजाजत दे दे, लेकिन आपने इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ी बल्कि नाने मुस्तफा का हुक्म पूरा किया है। और हजरत मोहतरम जब आप शहीद हो गए, शहादत हो गई, तो आपके जो बच्चे ज़ैनुल आबिदीन आपको दरबार में ले जाया गया। फरमाते कि कहते हैं एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का। फरमाया कि आपको जब दरबार में ले जाया गया ना तो आपने वहाँ पर यजीद से जब बातें तो वो कहने लगा जी मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ जो हो गया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है, जो आप कहेंगे तो मैं वही करूँगा। फरमाया कि हमारी 4 बातें हैं जो पूरी कर दे। वो कहने लगा कि कौन सी? तो आपने हुक्म दिया कि पहले तो ये है कि जो हमारे बाबा का सर मुबारक हमारे वाले किया जाए। दूसरे नंबर ये बात है कि जो जिन्होंने कत्ल किया है हमारे घराने को वो हमें कातिल दिए जाए। दूसरे नंबर पे बाफाजी तरीके से हमें मदीना शरीफ पहुंचाया जाए। आखिरी बात यह है कि जुमातुल मुबारक का खुतबा जो है वो हमें देने दिया जाए। वो कहने लगा कि सारी बातें मंजूर हैं, लेकिन कातिल हुसैन जब देने की बारी आई ना सारे कहने लगे किसने कत्ल किया था, इसने किया था। जब यजीद की बारी आई ना सब ने कहा कि हमें इसने हुक्म दिया था, हमें इसने दिया था। यजीद की बारी आई तो सब ने कह दिया कि हमने कौन सा खुद से किया है, ऐ यजीद तूने ही हुक्म दिया था कि जाओ सबसे बड़ा कातिल हुसैन तो तू है, सजावार तो तू है, तुझे सजा मिलनी चाहिए। उसने कहा इस बात को छोड़ो, मैं ये वादा पूरा नहीं कर सकता। अजान का वक्त हुआ तो अजान हो रही थी। आप जब अजान का वक्त हुआ मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे ये वही हुक्म था, ये वही नाम था जिसको बुलंद करने के लिए हमारे बाबा ने, हमारे वालिदैन ने कुर्बानियां दी। फिर जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया हाँ हाँ इसी बात की गवाही देने के लिए हमारे बाबा ने, भाइयों ने कुर्बानियां दी। और जब कहा मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपने फरमाया बता दे तू चाहता था कि तेरा नाम हो जाए, बता आज अजान में नाम मेरे नाना का है या तेरे नाना का है? फरमाया तू तो ये चाहता था कि हमारा नाम और निशान मिट जाए, फरमाया ये बता कि आज अजान में तेरे नाने का नाम है या हमारे नाना मुस्तफा का नाम है। फरमाया ये तो वो लोग थे जिन पे सब्र ने भी मान किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अहले बैत की पक्की सच्ची मोहब्बत तो तौफीक अता फरमाए और जो उनका हुक्म है वो हमें अच्छे तरीके से मानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है आप सबका आना, मैंने जो बयान किया आप सबका सुनना, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقهد والمرض والعالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشجم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عزيز الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد
الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام دوست کھڑے ہوئے درود و سلام جمائے بز میں ہدایت پہلا سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت تیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیلا سلام جن کا نانا نبی جن کا علی جن کا نانا نبی جن کا علی جن کی ماں فاطمہ جس کا بائی حسن اس حسین ابن حیدر پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا سلام شمع بز میں ہدایت تیلا السلام سب السلام یا رحمت للعالمین یا الہی صدیقائے زلف رسول صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا رب العالمین یا حکم الحاکمین یا مالک مولا کریم آقا کے تصدق و وسیلہ سے اس بزم نو اس ساڑی حاضر نو جو ذکر کیتا گیا انتظام و اہتمام کیتا گیا لنگر شریف دا انتظام کیتا گیا مالک مولا ساڑی سب حاضر اپنی بارگاہ الہی شرف قبولیت عطا فرما یا میرے کریم اللہ حضور کے تصدق و وسیلہ سے استصواب حضور سرکار کریم علیہ السلام دے تفعیل شہدائے کرب و بلا آقا حسنین کریمین آپ دے تمام رفاقہ ساتھیاں دی بارگاہ پیشت مولا قبول فرما یا میرے کریم اللہ حضور کا تصدق و وسیلہ سے نبی کریم علیہ السلام دے تمام صحابہ حضور دی تمام اہل بیت حضور دی امت دے تمام اولیاء کرام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیر سید محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ استاد محترم الحافظ القاری حاجی عبد الواحد نقشبندی رحمت اللہ علیہ تمام بزرگاں دی بارگاہ ہدیہ
نذرانہ مالک مولا درجہ درجہ پیش کے اللہ العالمین قبول فرما. یا میرے کریم اللہ حضور کے صدقہ سے اہل خانہ دے جتنے چھوٹے بڑے افراد فوت ہو گئے سب دی روح پیش اللہ قبول فرما کے سب دی بخشش فرما. سب دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما درجات بلند فرما. یا مالک مولا سرکار کریم علیہ السلام کے تصدق و وسیلہ سے مالک مولا بالخصوص تیری بارگاہ عرض کرنے الہ العالمین صاحب خانہ دے مال جان رزق دے اندر برکتاں عطا فرما. رزق حلال نال مالا مال فرما. ہر قسم دی آفت و شرط و حسد تو مولا محفوظ فرما کے اپنا خاص فضل و کرم شامل حال فرما. یا مالک مولا حضور کے صدقہ سے سانو سب مسلماناں نو نبی کریم علیہ السلام دے سچے پکے وفادار امتی بنن دی توفیق عطا فرما. یا میرے کریم اللہ حضور کے صدقہ سے دنیا اتے رہیے تے شان نال مریے تے ایمان نال وقت ہوئے اخیر سانو سب نو نبی کریم علیہ السلام دی زیارت ہو نصیب. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.